اور جاہل لوگ کہتے ہیں کہ اللہ ہم سے خود کیوں بات نہیں کرتا یا ہمارے پاس کوئی نشانی کیوں نہیں آتی۔ اسی طرح ان سے پہلے لوگ بھی ایسی ہی باتیں کر چکے ہیں۔ ان سب کے دل ایک جیسے ہیں۔ ہم نے نشانیاں کھول کر بیان کر دی ہیں ان لوگوں کے لیے جو یقین رکھتے ہیں۔ ہم نے تمہیں حق کے ساتھ خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے، اور تم سے دوزخیوں کے بارے میں باز پرس نہ ہوگی۔ یہود اور نصارہ تم سے ہرگز راضی نہ ہوں گے جب تک تم ان کے طریقے کی پیروی نہ کرو۔ کہہ دو کہ ہدایت تو بس اللہ ہی کی ہدایت ہے، اور اگر تم نے علم آنے کے بعد بھی ان کی خواہشات کی پیروی کی تو اللہ کے مقابلے میں نہ کوئی تمہارا مددگار ہوگا نہ حامی۔ جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے اور وہ اسے ویسا ہی پڑھتے ہیں جیسا پڑھنے کا حق ہے، وہی اس پر ایمان لاتے ہیں، اور جو اس کا انکار کریں وہی نقصان اٹھانے والے ہیں۔ اے بنی اسرائیل، یاد کرو میری وہ نعمت جو میں نے تم پر کی، اور یہ کہ میں نے تمہیں دنیا والوں پر فضیلت دی، اور ڈرو اس دن سے جب کوئی کسی کے کام نہ آئے گا، نہ کسی سے فدیہ لیا جائے گا، نہ سفارش فائدہ دے گی، اور نہ ہی کسی کو مدد پہنچے گی۔ اور یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام کو اس کے رب نے چند باتوں میں آزمایا اور اس نے وہ سب پوری کر دی، تو اللہ نے فرمایا کہ میں تمہیں لوگوں کا پیشوا بنانے والا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا کہ میری اولاد میں سے بھی؟ فرمایا کہ میرا وعدہ ظالموں کو شامل نہیں۔ اور یاد کرو جب ہم نے اس گھر کو لوگوں کے لیے مرکز اور امن کی جگہ بنایا اور حکم دیا کہ مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ بناؤ، اور ہم نے ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کو تاکید کی کہ میرے گھر کو طواف کرنے والوں، اعتکاف کرنے والوں اور رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک رکھو۔ اور جب ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی کہ اے میرے رب، اس شہر کو امن والا بنا، اور اس کے رہنے والوں میں سے جو اللہ اور آخرت پر ایمان لائیں انہیں پھلوں کا رزق عطا فرما، اللہ نے فرمایا کہ جو کفر کرے گا اسے بھی تھوڑا فائدہ دے دوں گا، پھر اسے جہنم کے عذاب کی طرف کھینچ لے جاؤں گا، اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اور جب ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام اس گھر کی بنیادیں اٹھا رہے تھے تو دعا کر رہے تھے کہ اے ہمارے رب، ہم سے یہ خدمت قبول فرما، بے شک تو سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اے ہمارے رب، ہمیں اپنا فرما بردار بنا، اور ہماری اولاد میں سے ایک ایسی امت پیدا کر جو تیری فرما بردار ہو، اور ہمیں اپنی عبادت کے طریقے سکھا، اور ہماری توبہ قبول فرما، بے شک تو بڑا توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ اے ہمارے رب، ان میں ایک رسول انہی میں سے بھیج جو انہیں تیری آیات سنائے، انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دے اور ان کا تزکیہ کرے، بے شک تو ہی زبردست اور حکمت والا ہے۔